أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں حافظ عبد الرحمن، اور آج کے سبق میں ہم سورۃ الماعون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورۃ الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين رو کو موٹا پڑھیں گے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی وضاحت اور تحقیق کے ساتھ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ دونوں حمزہ ہیں، ایک الف کے انداز میں لکھا گیا ہے، دوسرا حمزہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ دونوں ہی حمزہ ہیں اور ایک ہی ہے۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی گئی ہے کہ الف کے اوپر جب زبر، زیر، پیش یا حتیٰ کہ جزم سائن بھی آ جائے تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ الف وہ ہے جو بالکل خالی ہو۔ تو دونوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي رو کو موٹا کرنے کے بعد، تا کو باریک پڑھنے کے بعد، ذال بڑی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ، یہ بھی ذال ہے، اس کو بھی بڑی نرمی کے ساتھ اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے، دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے، يُكَذِّبُ بالدین۔ پوری آیت کی تلاوت ایک دفعہ سنیے اور پھر اس کو پڑھیے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تلاوت کریں۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ با کی آواز لمبی نہیں ہوگی بلکہ فوری، یُکَذِّبُ بالدین، بو بالدین، اگر تھوڑا سا اسے لمبا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا، واؤ کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد، اس سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي، ذال دونوں ذال ہیں، کاف کو موٹا نہیں کیا جائے گا۔ ذال کی مشق کے لیے یہ صورت اور یہ آیات بہت اہم ہیں۔ ذال بھی مشکل حروف میں سے پڑھا جاتا ہے، عموماً اس کو لوگ ذال کہہ دیتے ہیں، یہ ذا نہیں ہے بلکہ ذا ہے، ذال۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پوری آیت کی تلاوت کریں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ضاد مشکل ترین حروف میں سے، حتیٰ کہ ضاد کی ادائیگی کی اسی سکل کی وجہ سے عربی زبان کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کو ضاد کی ادائیگی آ گئی وہ سمجھے عربی زبان کا ماہر ہے۔ وَلَا يَحُضُّ، ہا بڑی صفائی کے ساتھ، ہا نہیں ہے یہ، ہا دوسرا حرف ہے، یہ ہے ہا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ عَلَى، ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر والی داڑوں کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ پہ یا دونوں پہ لگایا جائے، تو جو آواز اس سے پروڈیوس ہوگی وہ ضاد کی آواز ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کی پریکٹس کریں۔
اور کمنٹ میں ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کی پریکٹس کیسی ہے، اور اپنی تلاوت اپنی آڈیو کو سینڈ کر کے بھی ہمیں بھیجا کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔